الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد روزوں کے حکم اور ان کی تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا اب بننا اور دعاؤں کی قبولیت کا نظارہ دیکھنا یہ ایک مجاہدے کو چاہتا ہے، اور رمضان کے روزے بھی ایک مجاہدہ ہیں جو اس کا ادراک حاصل کرتے ہوئے ایک مومن کو رکھنے چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے روزے رکھنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک کام کر رہے ہیں، نہ کہ صرف فاقہ، اور اس میں اس کے لوازمات کیا ہیں ان کا بھی پوری طرح علم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، روزے ایک مجاہدہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کو نہ کسی کے فاقہ زدہ رہنے کی سے غرض ہے، نہ ظاہری عبادتوں سے غرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا پکارنے والے کی پکار کا جواب دینے کو مشروط کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو بھی مجھے پکارے میں فوراً اس کو جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میں جواب دوں گا چاہے جیسا بھی اس کا عمل ہو، جیسی بھی اس کی حالت ہو، نہیں، بلکہ فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں یہ میرے بندے تو پہلے ان کا فرض ہے کہ میری بات کو سن کر اس پر لبیک کہیں، اور دوسری بات یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لائیں۔ اب یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر ایمان لائیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان میں ترقی پیدا کریں، کیونکہ ایمان صرف ایک دفعہ کا خالی خولی اقرار نہیں ہے، بلکہ اس میں ترقی کی طرف قدم بڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی رہنی چاہیے، اور جب ایسی حالت ہوگی تبھی ہدایت پانے والا بھی کہلائے گا وہ شخص، اور وہ مقام بھی حاصل ہوگا جو ایک حقیقی مومن کا مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ لعلہم یرشدون، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی نیکی اور ہدایت کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں۔
اور ہدایت میں کاملیت کی تلاش رہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں جن پر لبیک کہنا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں بڑھنا ہے، ان کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے پتہ دینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم دی ہے، جو مجموعہ ہے تمام ہدایتوں کا، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو لوگ ہدایت کے متلاشی ہیں، جو لوگ خدا تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ نیکیوں کی انتہا کو چھونا چاہتے ہیں، جو لوگ ان دعاؤں کی قبولیت کو چاہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں مگر یہ کامل کتاب جو کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خالص عبد بننے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت سے حصہ لینے کے لیے اور اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس کے راستے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے ہی ملیں گے اور جس کے نمونے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہی ملیں گے۔ اصل میں تو قرآن کریم کی عملی تصویر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی طرف ہدایت فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ بس یوم آخرت پر ایمان اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی کوشش کی جائے، اور یہ رسول اور یہ اسوہ اپنانا بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تعمیل ہے جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے تجھے میرے بارے میں سوال کریں، اگر وہ میرے بندے ہیں، مومن ہیں، تو یقیناً وہ تجھ سے ہی اے رسول میرے بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو اس راہ کا جاننے والا ہو، جس کا پتہ پوچھا جا رہا ہے، جو اس میدان کا کھلاڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی خواہش رکھنے والے اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص رسول اور پیارا فرمایا ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے بھی اس کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اور سے راستہ پوچھے یا کسی اور کو اپنے لیے اسوہ سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مومنین کے لیے، ہمارے لیے، ہم جو اس زمانے میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کی کامل پیروی کی، اور یا پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کا عاشق صادق جس نے ہمیں قرآن کریم کے احکامات سمجھنے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کے نئے اسلوب سکھائے ہیں۔ بس جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسوہ قائم کرنے والے ہیں، ان سب کا مرکز اور سوتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عبد کامل ہیں، اور قیامت تک کوئی ایسا عبد کامل پیدا نہیں ہو سکتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ اس عبد کامل کو فرماتا ہے کہ جو بندے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیرے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتا دے کہ انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ لیکن اس قرب کو پانے کے لیے بھی معرفت کی نظر چاہیے، نظر میں وہ تیزی چاہیے جس سے میں نظر آؤں، اور یہ معرفت اور نظر کی تیزی حاصل کرنے کے لیے بھی میرے پیارے کے اسوے کی طرف دیکھو، کیونکہ وہی ہے جو کامل طور پر میری تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ جنہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھ کر اس پر عمل کیا، جنہوں نے سچا عشق رسول دکھایا، وہ باخدا بن کر حقیقی عبد بن گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے نظارے دیکھے، انہوں نے اجیب و دعوت دائے اذا دعان کا مزہ چکھا، انہوں نے اپنی دعاؤں کے جواب سنے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھے۔ بس آج بھی سوال کرنے والوں کے لیے وہی جواب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اسی طرح زندہ ہے جس طرح ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بس اگر ضرورت ہے تو ان احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کے رسول کے اسوے اور تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس اسوے کو ہمیں وقتاً فوقتاً جگالی کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے نیکیوں کے معیار بڑھیں، تاکہ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھ سکیں، تاکہ ہمارا خدا تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو، تاکہ ہم دعاؤں کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے عمل اور اسوے سے ہماری تربیت اور رہنمائی فرمائی ہے، وہاں مومنین کو نصائح بھی فرمائی ہیں۔ رمضان تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے، عبادات کے بجا لانے، فسق و فجور سے بچنے اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے کا مہینہ ہے ہی، اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ تو یہ ہے ہی۔ اس میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کئی 100 گنا بڑھ جایا کرتا تھا۔ مثلاً صدقہ خیرات کے ادا کرنے میں آپ بے انتہا سخی تھے، عام حالات میں بھی تھے جس کا کوئی عام انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح عبادات اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات پر عمل کا حال ہے۔ یہ جو میں نے کہا، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کے عمل تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسوہ کا
کہ آپ کی پیروی کرو۔ اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جب اس مقام تک نہیں پہنچنا تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر اسوہ کیسا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی استعدادیں رکھی ہیں، یہ مضمون بھی بس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کھول کر بیان فرمایا ہے۔ جس کی جس قدر استعداد ہے اس کو استعمال میں لانے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کی طاقت اور استعداد کو جانتا ہے، جو انسان کی استعداد سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اسوہ تمہارے سامنے ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، تمہیں اس پیروی کی وجہ سے تمہاری استعدادوں کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ استعدادوں کی تعیین کرنا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس انسان میں کتنی استعداد ہے۔ انسان کا کام ہے کہ اپنی کوشش کی انتہا کر دے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے۔ انسان کا کام، ایک مومن کا کام جہاد کرنا ہے، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ کوشش کرنا، کسی کام میں پورے شوق اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے جت جانا، اس حد تک کوشش کرنا کہ انسان تھک کر چور ہو جائے، یہی جہاد کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف آنے کے طریق بتائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جہادو کا لفظ استعمال فرما کر ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک انسان کو جو ایمان میں بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، ایسی کوشش کی ضرورت ہے جو مسلسل ہو اور اسے تھکا کر چور کر دے۔ جب ایسی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر ایسے انسان کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم تو یہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی یہ ہے کہ بے شک یہ حکم تو دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کرو، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان مومنوں کو بتا دے کہ جب وہ ایک قدم میری طرف بڑھتے ہیں تو میں 2 قدم بڑھتا ہوں، جب وہ چل کر آتے ہیں تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بس انسان کی کوششیں تو نام کی کوششیں ہیں، ہمارا پیارا خدا تو ایسا دیالو خدا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے فلیستجیبوا لی، یعنی میری بات پر لبیک کہیں پر عمل کرتے ہوئے قرب پانے کے لیے پہلا ہی قدم اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فاصلے کم کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک کمزور انسان اور عبد رحمان بننے کے خواہش مند کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف آنے والے بندے کو پا کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اپنے گمشدہ بچے کے ملنے سے۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جلوے ہیں، ورنہ ایک عاجز انسان کی کیا کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے جو اسے اپنے قریب لے آتی ہے۔ بہرحال میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو خدا تعالیٰ کے احکامات
پر عمل کی ایک کامل تصویر تھے۔ رمضان میں تو غیر معمولی نظارے اس کے دیکھنے میں ملتے ہی ہیں، لیکن عام حالات میں بھی آپ کی باتوں، اخلاق فاضلہ اور حقوق کی ادائیگی کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے معیار کی اور دوسری باتوں کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے سے گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ شدید زخمی ہو گیا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے بیٹھ کر نماز آپ نے پڑھائی، لیکن اس حالت میں بھی نماز باجماعت کا ناغہ نہیں کیا۔ پھر غزوہ احد میں جب لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں ٹوٹنے کی وجہ سے آپ انتہائی زخمی تھے اور تکلیف کی حالت میں تھے، اس دن بھی جب اذان کی آواز سنی تو نماز کے لیے اسی طرح تشریف لائے جس طرح عام دنوں میں تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے آپ کی نمازوں کا نقشہ کھینچا ہے، نوافل کا نقشہ کھینچا ہے کہ نماز کی ہر حالت کی لمبائی اور خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ بس یہ عبد کامل تھا جس نے عبادت کا ایک حسین اسوہ قائم فرمایا، جس نے صحابہ کی باتوں میں بھی حسن پیدا کر دیا۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات پر لبیک کہیں تبھی میں اپنے قرب کا پتہ دے سکتا ہوں، تو اس کا سب سے پہلا اور اہم اور بنیادی مرحلہ جس سے گزرنا ضروری ہے اپنی عبادت میں طاق ہونا ہے۔ اور یہ عبادت صرف آج کل ہم نے رمضان کی وجہ سے ہی ایک خاص ذوق اور شوق سے نہیں بجا لانی، بلکہ جیسا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ تمام عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی، بلکہ بیماری اور جنگ کی وجہ سے زخمی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بندگی ادا کرتے ہوئے اپنی باجماعت نمازوں کو نہیں بھولے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نماز کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ کامل انسان جس سے خدا تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تو اعلان کر دے کہ میری نمازیں اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ اس بات کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے سر منہ بھی روگردانی کی جائے یا اس کو ٹالا جائے؟ بلکہ آپ تو اپنی آخری بیماری میں بھی جو کمزوری کی انتہا تھی، چلا نہیں جاتا تھا، سہارے سے مسجد میں تشریف لائے تھے۔ بس یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہونے کی وجہ سے تھا۔ بس ایمان میں بڑھنے کی اور عمل کی معراج بھی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب محبت کی بھی انتہا ہو۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبت کی انتہا کا نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ تم جو سوال کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس محبوب کے عمل میں دیکھو، میرے حقیقی عبد بننے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو،
پھر مجھے اپنے قرب میں دیکھو گے۔ اگر صرف رمضان میں ہی اپنی مسجدیں آباد کی اور پھر مجھے بھول گئے، یا آج جو مشکل کے دن تم پر آئے ہوئے ہیں اس میں مسجد میں آنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو اور حالات ٹھیک ہونے پر مجھے بھول گئے یا وقت گزرنے پر مجھے بھول گئے، یہ میری بات پر لبیک کہنا نہیں ہے، یہ تو اپنی غرض کو پورا کرنا ہے۔ میری بات پر لبیک کہنا تو تب ہوگا جب یہ حالات، یہ جذباتی کیفیت، یہ مشکل وقت، یہ رمضان کا عمومی روحانی ماحول ختم بھی ہو جائے گا، تب بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عبادتوں اور اپنے عمل کو میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مستقل طور پر بجا لانے کی کوشش کرو گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حالات کی وجہ سے عبادت کی طرف توجہ ہے، تو یہ آج کل پاکستان میں احمدیوں کے جو حالات ہیں اس میں پوری دنیائے احمدیت کو عبادت کے معیار بہتر بنانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کی طرف مائل کیا ہے۔ کئی لوگوں کو دعاؤں اور خدا تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے تسلی بھی دلائی گئی، گویا کہ اتنی قریب کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا۔ پاکستان میں احمدیوں پر سخت حالات اور اس کے بعد 2 جلسوں نے اس کیفیت کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، اور اب رمضان آ گیا ہے، پھر ایک دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا مہینہ ہے۔ اس میں جہاں یہ کوشش اپنی انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ حالت ہم میں اب ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ رمضان ختم ہونے اور وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ کہیں ہم اپنی کمزوری کی حالت میں نہ چلے جائیں۔ احمدیوں کو یہ احساس بھی ہے کہ جلسوں نے جو کیفیت جاری رکھی ہے، اب رمضان آنے سے اس میں مزید جلا پیدا ہوگی، اور اس کے لیے دعا کے لیے لکھتے بھی ہیں، لیکن یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ عارضی تبدیلی نہ ہو بلکہ مستقل نوعیت کی تبدیلی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنتے ہوئے اپنی عبادتوں کے معیار اونچے سے اونچے کرتے چلے جائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں، عبادتوں اور نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کریں جس کا تسلسل کبھی ختم نہ ہو۔ ہماری عبادتوں کے معیار اونچے ہوتے چلے جائیں، ہمارے تقویٰ کے معیار اونچے ہوتے چلے جائیں۔ اس کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ جو طریق بتایا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے، تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے لیے ہوتی ہیں اسے مانگنی بھی نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے۔ یہ دعا ہوتے ہیں کہ بہت مشکل دعا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہے اصل یہی دعا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی دعا کرے۔ بس یہ دعا ہے جو اصل ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری بات پر لبیک کرو۔
قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرا پڑا ہے. ان پر عمل ہوگا تو تبھی اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہم بن سکیں گے. تبھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے تو جیسا کہ میں نے کہا بے شمار احکامات ہیں قرآن کریم میں. تمام کا بیان تو ایک مجلس میں ہو نہیں سکتا. رمضان کے مہینے میں جب تلاوت کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درس وغیرہ سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان میں ان احکامات پر غور کرنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے چند باتوں کا ذکر کروں گا. آپ کی عبادت کے بارے میں تو ایک ہلکی سی جھلک میں نے دکھائی کہ کیا معیار تھا، اور اب آپ کے اسوے کے چند اور نمونے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد پورے کرو، یقیناً عہد کے بارے میں جواب طلبی ہوگی. اب اس کی کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرماتے تھے؟ ایک روایت میں حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ میرے بدر کی جنگ میں شامل ہونے میں یہ روک ہوئی کہ میں اور میرا ساتھی ابو سہل گھر سے نکلے. راستے میں کفار قریش نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں. انہوں نے ہم سے عہد لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا عہد پورا کرو. ہمیں دشمن کے مقابل ہم دشمن کے مقابل پر دعا سے مدد چاہیں گے. فرمایا کہ تم جاؤ اپنا عہد پورا کرو، وہ ضرورت تو ہے ہمیں، لیکن ہم اب دشمن کے مقابل پر دعا سے مدد چاہیں گے. بس یہ ہے وہ اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کا. بدر کی جنگ میں جب ایک ایک فرد کی مدد کی ضرورت تھی، کفار کے لاؤ لشکر کا لاؤ لشکر جو ہر طرح سے لیس تھا، اس کے مقابلے پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حیثیت نہتوں جیسی تھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم عہد کر چکے ہو، بس یہ عہد پورا کرو. میں دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہوں گا. اور پھر دنیا نے یہ نظارہ دیکھا اور تاریخ نے اسے محفوظ کر لیا، اور دشمن بھی آپ کے اس عہد کے معترف ہیں. لیکن اس عبد کامل کو، جس کو پہلے بھی اپنے خدا پر بھروسہ تھا، جو وہ خدا جو اس عبد کامل کے ہر وقت قریب رہتا تھا، اس نے کس طرح اپنی قربت کا نشان دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے نہتوں اور کمزوروں کو طاقتوروں اور لاؤ لشکر سے لیس فوج پر نہ صرف غلبہ عطا کر دیا بلکہ پوری طرح شکست، ایسا غلبہ عطا فرمایا جو واضح غلبہ تھا. جس یقین سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں دعا سے خدا تعالیٰ کی مدد چاہوں گا، اس یقین کو سچے وعدوں والے خدا نے پورا فرمایا اور صحابہ کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور دشمن پر ہیبت طاری فرمائی. ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر دشمن کو پناہ دینے کا وعدہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی. بس ایک مومنہ کی زبان سے ایک مومنہ کا زبان دینے کا آپ نے اس قدر پاس کیا کہ باوجود اس کے کہ حضرت علی جیسے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، آپ نے جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے آئے تھے، آپ نے فرمایا
کہ اپنے وعدے کا پاس کرو، اور کیونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اس لیے ہم بھی تمہارے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کل کے معاشرے میں کہ ہم ذرا سی بات پر عیش شکنیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور معاشرے کا امن برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ غیروں میں تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن جماعت میں بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ جھوٹ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے بعض اوقات جب مقدمے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عہد شکنی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ابدیت سے ویسے ہی نکال دیتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جھوٹ اور شرک کو جمع کر کے یہ واضح فرما دیا کہ جھوٹ اور شرک برابر ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ فرمایا دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ بس جب انسان اپنے معاملات میں جھوٹ شامل کر لیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے شخص کو شرک کرنے والے کے برابر ٹھہراتا ہے، اور شرک کرنے والا تو خدا تعالیٰ کی ابدیت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی غلط بیانی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتاتا پھرے۔ بس اللہ تعالیٰ کا تو قرب پانے کے لیے یہ باریکیاں ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ باتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ہم سے لبیک کہلوانا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہے جو ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عبد بناتی ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ پھر ایک روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس ڈھال کو جھوٹ اور غیبت کے ذریعے نہیں پھاڑتا۔ کیونکہ روزہ تو ایک مومن رکھتا ہے، جب جھوٹ آ گیا تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھا جاتا ہے، جب جھوٹ آ گیا تو خدا تعالیٰ تو بیچ میں سے نکل گیا، پھر تو شرک پیدا ہو گیا، اس لیے روزہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو خاص روزے کے حالات میں، لیکن عام حالات میں بھی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اس رمضان میں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بعض کمزوریوں کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بن سکتے ہیں، ایمان میں مضبوطی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر لبیک کہنے والے بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
انہی قریب کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے حقوق کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں اس کی بہت تفصیل نظر آتی ہے، اس کی باریکیاں نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک حق ہے صلہ رحمی کا، یہ حق بعض لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مثلا رحمی رشتوں کی ادائیگی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور ہر نکاح پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ حالانکہ رحمی رشتے جب آپس میں رشتے قائم ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے رشتے ہیں، لڑکے کی طرف کے بھی لڑکی کی طرف کے بھی۔ اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو بہت سارے جو مسائل رشتوں میں پیدا ہوتے ہیں پیدا نہ ہوں، جن کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل بعض رشتوں میں دراڑوں کی یہی بہت بڑی وجہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف یہ کہ صلہ رحمی میں کرتے تھے، رحمی رشتوں کا پاس فرمایا کرتے تھے، بلکہ رضائی رشتوں کا بھی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ بس یہ اسوہ آج کل کے فساد کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ گھروں کے ٹوٹنے میں یہ آج کل بہت بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی قدر نہ کرنا بھی خاوند بیوی کے تعلقات میں دراڑیں ڈالتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بننے کا فیض اٹھانا ہے تو عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے ہوں گے، اور اعلیٰ اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، میرے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہوں گے، جس کا اسوہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں قائم فرمایا، جس کی نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ اور پھر جب یہ حالت ہماری ہوگی تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہیں۔ ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ایک جگہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو قریب ہوں، تم دور ہو، بس اپنے اعمال درست کرتے ہوئے میرے قریب آؤ تو مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور اس میں بھی پہل بہرحال بندے نہیں کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس اصل کو سمجھنے والے ہوں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگنے والے ہوں، تاکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننے والے کہلا سکیں۔ رمضان کے دنوں میں ایک یہ بھی دعا کریں، لوگ جماعت کر ہی رہی ہے، ویسے پہلے بھی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں خاص طور پہ دعا کریں، پاکستان کے احمدیوں کے بارے میں خاص طور پہ دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے رکھے، دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملائے، جماعت کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اپنی خارق عادت قدرت کا جلوہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو شر الناس ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ پاکستان کی جو حالت ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، جو وہاں کے ارباب حل و عقد ہیں، جو لیڈرشپ ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور اسلام اور احمدیت کی ترقی ہمیں پہلے سے بڑھ کر دکھائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر